Assalamu alaikum. I am Miss Sadia from Metropolitan Foundation School. یہ آپ کی اسلامیات آن لائن کلاس ہے. آج ہم سورہ عصر پڑھیں گے بما ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ترجمہ. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. زمانے کی قسم جس کی گردش انسانی حالات پر گواہ ہے. بے شک انسان خسارے میں ہے. ان کے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان. بے شک انسان خسارے میں ہے کہ وہ عمر عزیز گنوا رہا ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے اور معاشرے میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے اور تبلیغ حق کے نتیجے میں پیش آمد و مصائب و آلام میں باہم صبر کی تاکید کرتے رہے. یہ میں کافی مشکل اردو ہے، میں اس کو آسان کر دیتی ہوں بچوں کے لیے. جو ہم نے پچھلے سال پڑھایا تھا ترجمہ، اس میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ چھوٹا بھی ہے اور آسان بھی. کہ عصر کے وقت کی قسم انسان خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور دوسروں کو حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے. بچوں کے لیے یہ زیادہ آسان ہوگا پڑھنا اور یاد کرنا نسبتاً اس ترجمے کے. بعض اوقات لفظی ترجمہ خاصا مشکل ہوتا ہے، اس لیے میں نے اس کو آسان لفظوں میں آپ کو بتا دیا ہے. ایک دفعہ اور میں آپ کو اس کو ترجمہ بتا دیتی ہوں اس کا. عصر کے وقت کی قسم انسان خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور دوسرے لوگوں کو حق بات کی اور صبر کی تلقین کرتے رہے. اس کو یاد کر لیجیے گا اور مجھے ویڈیو سینڈ کر دیجیے گا. اب ہم اپنی اسلامیات کی بک کی طرف آ جاتے ہیں. یہ آپ کی اسلامیات کی کتاب ہے، اسلامیات ہماری سب سے پیاری. اس کا ہم سبق کے 2 سوال یاد کریں گے. والدین کے آداب. والدین کے آداب کیا ہوتے ہیں؟ والدین کنہیں کہتے ہیں؟ والدین ہم اپنی امی ابو کے لیے یہ ورڈ استعمال کرتے ہیں. والدین ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہیں. وہ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں. ہمیں بھی اپنے والدین کا ادب کرنا چاہیے، ان کی بات ماننی چاہیے. والدین کا ادب کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے. والدین کا ادب کرنے میں ہی ہماری کامیابی ہے. اور جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا، ہماری ہر بات کو بغیر کہے وہ سمجھ لیتے تھے، اسی طرح اب ہمیں اپنے والدین کی بات بغیر کہے مان لینی چاہیے. ان کا ادب کرنا چاہیے اور ان کی ہر بات کو ہمیشہ فوقیت دینی چاہیے. پہلے 2 سوال میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں یاد کرائے تھے. پہلا سوال تھا ہمیں اپنے امی ابو سے کس طرح پیش آنا چاہیے. ہمیں اپنے امی ابو سے کس طرح پیش آنا چاہیے. اس کا جواب تھا ہمیں اپنے امی ابو کا بہت ادب کرنا چاہیے، ان کی بات ماننی چاہیے.
ہمیں اپنے امی ابو کا بہت ادب کرنا چاہیے، ان کی بات ماننی چاہیے۔ دوسرا سوال تھا امی ابو کی بات ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ امی ابو کی بات ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا جواب تھا اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ والدین کی بات ماننے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آگے ہم آج نیو سوال یاد کریں گے۔ پہلا سوال ہے یعنی تیسرا سوال، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے بارے میں کیا فرمایا؟ یعنی امی کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں یعنی امی کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ اس کا جواب ہے جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں اگر جنت چاہیے تو ہمیں اپنی ماں کی ہر بات ماننی ہے، ہمیں اپنی ماں کی خدمت کرنی ہے، اپنی ماں کی بات اس طرح ماننی ہے کہ اگر مما آپ کی آواز دیں تو پہلی آواز میں آپ کو اپنی امی کے پاس ہونا چاہیے۔ پہلی آواز سے مراد یہ ہے کہ انہیں بار بار آپ کو آواز نہ دینی پڑے۔ نہیں پتہ کہ وہ اگر اس وقت مشکل میں ہوں اور آپ نہیں اٹھ کر جائیں تو وہ پریشانی میں مبتلا ہو جائیں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی عادت بنائیں کہ آپ پہلی آواز میں اپنی ماں کے پاس ہوں، اپنی ماں کی خدمت کریں، ان کا احترام کریں، ان کی بات کو فوقیت دیں۔ چوتھا سوال ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والد یعنی ابو کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والد یعنی ابو کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ اس کا جواب ہے باپ یعنی ابو کو ناراض کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ باپ کو ناراض کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے اور اس جنت کا دروازہ، اس جنت میں جانے کا دروازہ آپ کے ابو یعنی باپ ہے۔ تو سوچ لیجئے کہ اگر آپ اپنے والدین کی نافرمانی کریں گے تو آپ جنت میں ہرگز نہیں جا سکتے۔ جب تک آپ اپنے ماں باپ کو راضی نہیں کریں گے آپ کے لیے نہ تو جنت کا دروازہ کھلے گا اور نہ ہی آپ جنت میں جا سکیں گے۔ تو اپنے والدین کا ادب کریں، اپنے والدین کی بات مانیں، اس لیے کہ ان کی بات ماننے سے صرف آپ ہی فائدے میں ہیں۔ اور والدین نے جس مشکل سے جتنی تکلیفیں اٹھا کر آپ کو پالا پوسا ہے، آپ کی خواہشات پوری کی ہیں، تو ان کا پورا حق ہے کہ آپ بھی ان کی ہر خواہش کو مقدم رکھیں اور ان کی ہر بات مانیں۔ اب ہم اپنا اقرا قاعدہ پڑھیں گے۔ اوکے اسٹوڈینٹس، یہ ہمارا اقرا قاعدہ ہے۔ آج ہم اس کی تختی نمبر 5 یعنی پیش پڑھیں گے۔ جیسا کہ میں نے پہلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ لائن سے اوپر جو گول مڑا ہوا وہ ہے اعراب ہے، اس کو پیش کہتے ہیں، اور اس کی آواز ہے او، یعنی یہ اعراب جس حرف کے اوپر بھی آئے گا اس کی آواز نکلے گی او۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ با ہے، با کے اوپر زبر ہے تو اس کی آواز نکلے گی با، لیکن جس با پہ یہ پیش لگا ہوا ہوگا اس کو ہم پڑھیں گے بو۔ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ اس کی آواز او نکلتی ہے تو اس با کی بھی آواز بو نکلے گی۔ چلیں ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با پیش بو، با پیش بو، تا پیش تو، تا پیش تو، سا پیش سو، سا پیش سو، جیم پیش جو، جیم پیش جو، ہا پیش ہو، ہا پیش ہو، خوا پیش خو، خوا پیش خو، دال پیش دو، دال پیش دو، زال پیش زو، زال پیش زو،
را پیش رو، را پیش رو، زا پیش زو، زا پیش زو، سین پیش سو، سین پیش سو، شین پیش شو، شین پیش شو، صاد پیش سو، صاد پیش سو، ظا پیش ظو، ظا پیش ظو، طا پیش تو، طا پیش تو، ضا پیش ذو، ضا پیش ذو، عین پیش عو، عین پیش عو، غین پیش غو، غین پیش غو، فا پیش فو، فا پیش فو، قاف پیش قو، قاف پیش قو، کا پیش کو، کا پیش کو، لام پیش لو، لام پیش لو، ما پیش مو، ما پیش مو، نون پیش نو، نون پیش نو. آپ اس کو میم پیش بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ عربی میں میم چھوٹا ہی لکھا جاتا ہے. میم پیش مو، واو پیش وو، واو پیش وو، ہا پیش ہو، ہا پیش ہو، حمزہ پیش او، حمزہ پیش او، الف پیش او، الف پیش او. میں پہلی آپ کو اس میں کلاس میں بتا چکی ہوں کہ حمزہ کی دوسری شکل الف ہے. دو حمزہ ہو جانے کی وجہ سے اس کو یہ شکل دی گئی ہے، اس لیے دونوں کو ایک ہی باکس میں لکھا ہے. یہ بھی حمزہ ہے، یہ بھی حمزہ ہے، لیکن اس کو الگ کرنے کے لیے الف کے اوپر پیش لگایا ہے. یا پیش یو، یا پیش یو. اور عربی میں بڑی یہ نہیں ہوتی، اور یہاں پر عربی میں چھوٹی یہ کے نیچے دو نقطے ہوتے ہیں. اب آ جائیے ایک جیسی آوازوں والے حروف پہ. یہاں پر تا آرام سے پڑھا جائے گا اور یہاں پر تو کو تھوڑا سا موٹا کر کے پڑھیں گے، زبان کو گول کر کے. تا پیش تو، تو پیش تو، تا پیش سو، سین پیش سو، صاد پیش سو. اس میں یہ فرق ہے کہ اس سا میں سیٹی کی آواز نہیں نکلے گی، سین میں سیٹی کی آواز نکلے گی، اور صاد میں زبان کو گول کرنا ہے. یہ حلق سے نکلے گا ہا، ہا پیش ہو، ہا پیش ہو. اور یہ ہا آرام سے پڑھیں گے، ہا پیش ہو، ہا پیش ہو. اس میں حلق سے آواز نہیں نکلے گی. اسی طرح یہ والا دال جو ہے اس میں زبان کی نوک اوپر کے دانتوں سے ٹکرائے گی، لیکن رگڑ کے نہیں پڑھیں گے اس کو. زا پیش زو آرام سے پڑھیں گے، زال پیش زو، لیکن اس میں رگڑنا ہے. زا پیش زو، زا پیش زو. یہاں پر بھی رگڑنا ہے لیکن زبان کو تھوڑا سا موٹا کرنا ہے. زو پیش زو. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ زبان کی کروٹ اوپر کے داڑوں سے ٹکرائے. زو پیش زو. اور یہ زوا ہے، اس کو ہم زبان موٹا کر کے پڑھیں گے. زو پیش زو، زو پیش زو. عین پیش عو، یہاں حلق سے نکلے گا عین، اور یہ حمزہ ہے، یہ حلق سے نہیں نکلے گا. ہا پیش حو، سوری، عین پیش عو، عین پیش عو، حمزہ پیش او، حمزہ پیش او. یہ حلق سے نکلے گا. قاف پیش قو، قاف پیش قو. یہ آرام سے پڑھا جائے گا. کاف پیش کو، کاف پیش کو. آپ کو میں نے ایک جیسی آوازوں والوں کا فرق بتایا. اب میں مشق پڑھوں گی. اب ہم تینوں حروف کو ملا کر جو الفاظ پڑھیں گے، اس میں پیش بھی ہے، زیر بھی ہے، اور لام زبر بھی ہے. سین پیش سو، حمزہ زیر ای، لام زبر لا، سو ای لا. سین پیش سو،
حمزہ زیر ای، لام زبر لا، سوئیلا، میم پیش مو، نون زیر نی، عین زبر آ، مونعا، میم پیش او، میم پیش مو، نون زیر نی، عین زبر آ، مونعا، ذا پیش ذو، دال پیش ذو، کاف زیر کی، را زبر را، ذو کی را، ذال پیش ذو، کاف زیر کی، را زبر را، ذو کی را، ذو پیش ذو، لام زیر لی، میم زبر ما، ذو لیما، ذو پیش ذو، لام زیر لی، میم زبر ما، ذو لیما، الف زبر آ، عین زیر عی، ذو پیش ذو، اعیذو، الف زبر آ، عین زیر عی، ذو پیش ذو، اعیذو، تا زبر تا، زا زیر زی، را پیش رو، تازیرو، تا زبر تا، زا زیر زی، را پیش رو، تازیرو، خا زبر خا، با پیش بو، ثا زبر ثا، خبوثا، خا زبر خا، با پیش بو، ثا زبر ثا، خبوثا، الف پیش او، فا پیش فو، قاف زیر قی، اوفقی، الف پیش او، فا پیش فو، قاف زیر قی، اوفقی، سین پیش سو، سین پیش سو، قاف زیر قی، طا زبر تا، سوقیطا، سین پیش سو، قاف زیر قی، طا زبر تا، سوقیطا، یا زبر یا، ہا زبر ہا، با پیش بو، یا ہابو، یا زبر یا، ہا زبر ہا، دو چشمی ہے، دو چشمی ہے زبر ہا، با پیش بو، یا ہابو، یا زبر یا، لام زیر لی، جیم پیش جو، یا لیجو، یا زبر یا، لام زیر لی، جیم پیش جو، یا لیجو، یا زبر یا، عین زیر عی، دال پیش دو، یا عیدو، یا زبر یا، عین زیر عی، دال پیش دو، یا عیدو، صاد پیش سو، حا پیش حو، فا زیر فی، سوحوفی، صاد پیش سو، حا پیش حو، فا زیر فی، سوحوفی، حا پیش حو، با پیش بو، کاف زیر کی، حوبوکی، حا پیش حو، با پیش بو، کاف زیر کی، حوبوکی، را پیش رو، با پیش بو، عین پیش عو، روبوعو، را پیش رو، با پیش بو، عین پیش عو، روبوعو، را پیش رو، سین پیش سو، لام پیش لو، روسولو، را پیش رو، سین پیش سو، لام پیش لو، روسولو، الف پیش او، خا زبر خا، را پیش رو، او خارو، الف پیش او، خا زبر خا، را پیش رو، او خارو، عین پیش عو، قاف زبر قا، دال زیر دی، او قادی، عین پیش عو، قاف زبر قا، دال زیر دی، او قادی۔ یہاں میری مشق ختم ہو گئی ہے، ایک دفعہ میں اور اس کو رواں پڑھ دیتی ہوں۔ سوئیلا، سوئیلا، مونعا، مونعا، ذکرا، ذکرا، ظلما، ظلما، عائذو، عائذو، تازیرو، تازیرو، خابوثا، خابوثا، افقی، افقی، سوقیطا، سوقیطا، یہابو، یہابو، یالیجو، یالیجو، یعیدو،
یعیدو، صحفی، صحفی، حبوکی، حبوکی، ربع، ربع، رسول، رسول، اخر، اخر، عقدی، عقدی۔ اسٹوڈینٹس اس کو آپ اسی طرح پڑھیں گے اور پھر مجھے ویڈیو سینڈ کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔